اسلامک انشورنس کی طرف، جس کو ہم تکافل کہتے ہیں۔ تکافل میں علماء کی طرف سے جنہوں نے اس اسلامک انشورنس کو پیش کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں، ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ معاملہ جو تجارتی بنیادوں پہ حرام ہوتا ہے وہ معاملہ تعاون کی صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک شخص کو میں نے 1,00,000 روپے دیے، جب وہ واپس کرنے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس 1,00,000 روپے نہیں ہے، میرے پاس ابھی میری جو گنجائش ہے وہ 80,000 روپے کی ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ باقی 20,000 روپے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، آپ 80,000 روپے مجھے دے دیں، 20,000 روپے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اگر یہ تجارت ہوتی تو یہ سود ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے 80,000 روپے مجھے دیے اور مجھ سے کتنے لیے؟ 1,00,000 روپے۔ تو 80,000 روپے کے بدلے 1,00,000 روپے لینا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ لیکن جب تعاون کی صورت میں ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ 80,000 روپے مجھے دے دیجئے، آپ کو میں نے 1,00,000 روپے دے دیے، ٹھیک ہے میں 20,000 روپے چھوڑتا ہوں، تو یہ جائز ہے سب کے نزدیک۔ تو یہ بالاتفاق یہ اصول موجود ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تجارت میں حرام ہوتی ہیں، تعاون میں جائز ہوتی ہیں۔ اب اس اصول کو انہوں نے لے لیا، اسلامک انشورنس والوں نے۔ اصول تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس اصول کا جو اپلائی کیا گیا اور اس اصول کی جو تطبیق کی گئی ہے اسلامک انشورنس کے اندر، کیا وہ درست طریقے پہ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ کیا واقعتاً تکافل تعاون ہے کہ تجارت ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جب بھی کوئی شخص انشورنس کرانے آتا ہے تو ہم ایک وقف پول بناتے ہیں، ایک وقف پول بناتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنے پالیسی خریدنے آتا ہے تو اس کی پالیسی کی کچھ خاص مقدار اس وقف پول میں چلی جاتی ہے، جس کو مضاربہ پول کہتے ہیں، اور کچھ خاص مقدار جو ہے وہ ایک اور پول کے اندر چلی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اخراجات کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے انشورنس کرائی گاڑی کی، اس نے انشورنس کے پیسے ادا کر دیے، درمیان میں کیا ہوا؟ اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پول والے لوگ ہیں نا، یہ اس پول میں سے اس کے پیسے نکال کر جو اس کے انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ اجنبی لوگوں کی ایک برادری ہے، انہوں نے برادری نے مل کے ایک وقف پول بنا دیا ہے، اس پول کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، اس پول کے ذریعے سے ہم آگے تجارت بھی کر رہے ہیں، اس کا جو منافع آ رہا ہے وہ واپس پول کے اندر ریٹرن ہو رہا ہے، اور اسی سے سارے کلیمز جو ہیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعتاً تعاون ہے؟ یہ چیز دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سب مانتے ہیں، اسلامک انشورنس والے بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر سود بھی موجود ہے، اس کے اندر جوا بھی موجود ہے، یہ سب مانتے ہیں، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بالکل وہی صورت موجود ہے جو انشورنس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی سودی صورت تو موجود ہے، جوا بھی موجود ہے، لیکن چونکہ یہ تعاون کی صورت ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں سود نہیں دیکھا جائے گا، اس میں جوا نہیں دیکھا جائے گا۔ تو تعاون میں کیا ہوتا ہے؟ میں مثال کے طور پہ کسی شخص کو پیسے دیتا ہوں کہ جی میں یہ پیسے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، کیا اس کو تعاون کہیں گے یا تجارت کہیں گے؟ ہر وہ معاملہ جس میں عوض آ جائے، جس کو کہتے ہیں نا معاوضہ ادا کرنا، جس میں اگینسٹ میں آپ کو کوئی چیز مل رہی ہو، چاہے آپ کو سروس مل رہی ہو، چاہے آپ کو کوئی کمیونٹی مل رہی ہو، کوئی ایسٹ مل رہا ہو، کوئی چیز مل رہی ہو، ہر وہ معاملہ جس کے عوض میں آپ کو کچھ مل رہا ہو وہ تعاون نہیں۔ تعاون ہمیشہ یک طرفہ ہوتا ہے، دو طرفہ نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک جگہ پیسے ڈال رہا ہوں اور اس کے عوض میں شرط لگا رہا ہوں کہ جی مجھے میرے انشورنس کلیم ہونی چاہیے اور میں اپنا یہ نقصان اس میں سے پورا کروں گا، تو یہ تعاون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تجارت۔ کہ جس چیز کو ہم تعاون نہیں کہہ سکتے اس کو ہم نے تجارت ہی قرار دینا ہے، تو آپ اس کی بنیاد پر سود جیسے معاملے کو اور جوئے جیسے معاملے کو کیسے جائز قرار دے رہے ہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک شخص نے 10 لاکھ روپے کی پالیسی خریدی ہے، 5 لاکھ روپے کی وہ قسطیں ادا کر چکا ہے، اب آگے اس کے حالات نہیں رہے قسطیں دینے کے، آپ اس کا نقصان پورا کریں گے؟ آپ کی پالیسی میں کیا لکھا ہے، آپ کے شرائط میں کیا لکھا ہے؟ تو نے کہا یہ نہیں پورا کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو اس کا نقصان پورا ہو رہا تھا وہ ان قسطوں کی بنیاد پر ہو رہا تھا جو قسطیں وہ پول میں ڈال رہا تھا۔
تو اس کو تو سادہ سے سوال ہے کہ وہ عوض آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ تو معاوضہ دے رہے ہیں. تو جب آپ معاوضتاً دے رہے ہیں تو وہ تو تجارت ہے. میں کسی فقیر کو پیسے دوں کہ جی میں تمہیں یہ صدقہ دے رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم میرے گھر کی صفائی کر دو، یہ صدقہ ہے یا اجرت ہے؟ اجرت ہے نا. تو جس چیز میں معاوضہ آ جائے وہ تعاون نہیں ہے، وہ تجارت ہے. جب آپ کی خود اپنی پالیسی یہ کہتی ہے کہ جی جو شخص قسطیں نہ دے رہا ہو، انسٹالمنٹس نہ پے کر رہا ہو، تو وہ کلیم سے محروم ہو جائے گا، اس کو کلیم ادا نہیں کیا جائے گا، تو مانا یہ کہ اس کو معاوضہ دے رہے تھے آپ. تو لہٰذا اب چونکہ یہ بنیادی غلط ہو گئی کہ تکافل تعاون ہے، تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی تکافل بھی تجارت ہے. تو لہذا تکافل کے اندر چونکہ سود بھی موجود ہے، جوا بھی موجود ہے، لہذا تکافل کا بھی وہی حکم ہے جو انشورنس کا حکم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں.